جب زمانہ جوان تھا اور راتیں چراغوں کی لو کی طرح لمبی، تب دکن کی سرحدوں کے قریب نیران پور نامی ایک بستی تھی جو ایک سرسبز وادی کے کنارے آباد۔ وہاں کے کھیتوں میں کبھی گندم کا سنہرا سمندر لہراتا، کبھی باجرے کی بالیاں ہوا کے ساتھ سرگوشی کرتی، اور بستی کے بیچوں بیچ ایک پرانی جامع مسجد تھی جس کی اینٹیں مٹی کی مگر آوازیں آسمان تک۔ مسجد کے ساتھ ایک کارواں سرا تھی جہاں دور دراز کے مسافر رکتے، اور مسجد کے سامنے ایک بازار تھا جس میں کپڑے کے تھان، خوشبو کے شیشے، مسالے کی بوریاں اور اناج کے ڈھیر لگتے۔ اسی بازار میں حارث نامی ایک تاجر تھا، چہرے پر وقار، زبان میں نرمی، لباس میں ترتیب، حساب میں کمال۔ لوگ کہتے تھے کہ حارث کے ترازو میں کبھی کمی نہیں، مگر یہ بات کوئی نہ جانتا تھا کہ حارث کے دل میں ایک کمی ضرور تھی، اور وہ کمی بھروسے کی تھی۔ وہ نیکی کا نام سنتا تو مسکرا دیتا، صدقے کا نام آئے تو سر ہلا دیتا، مگر ہاتھ جیب کی طرف کم ہی جاتا۔ وہ اپنے دل میں کہتا، اگر میں نے زیادہ دیا تو میرا کم ہو جائے گا، اور اگر میرا کم ہو گیا تو لوگ مجھے کم سمجھیں گے۔ یہ وہی خوف ہے جو آدمی کو ظاہراً مضبوط اور باطن کمزور کر دیتا ہے۔ باہر سے محل کی دیواریں اونچی ہوتی ہیں مگر اندر سے چراغ بجھنے لگتے ہیں۔ حارث کی دکان کے پیچھے بڑا گودام تھا، کپڑوں کے تھان، تیل کے مٹکے، مسالوں کی بوریاں کی قطار، نقدی کے صندوق، اور ہر صندوق کے ساتھ ایک پہرا اور کل کا ڈر۔ اس بستی میں ایک بوڑھی ماں رابعہ رہتی تھی۔ گھر کے نام پر کچی دیواریں، چھت کے نام پر کھجور کی ٹہنیاں، ہاتھوں میں محنت کی لکیریں، مگر چہرے پر وہ سکون جو بادشاہ کو بھی کم نصیب ہوتا۔ وہ روز صبح 2 روٹیاں بناتی، ایک اپنے لیے اور ایک کسی اجنبی کے لیے۔ محل کی عورتیں ہنستی، اماں خود بھی تو محتاج ہو، دوسروں کو کیا دو گی؟ اماں رابعہ کہتی، بیٹی محتاج وہ نہیں جس کے پاس کم ہو، محتاج وہ ہے جس کے دل میں رحم کم ہو۔ میرے پاس روٹی کم ہے مگر دل کھلا ہے، اور اللہ کے ہاں دل کی وسعت کا وزن زیادہ ہے۔ شہر کے امام صاحب درویش صرف کم بولتے مگر جو بولتے دل پر دستک دیتے۔ ممبر سے کہتے، صدقہ مال کا نام نہیں نیت کا ہے، جو دے کر بھی خود کو بڑا سمجھے اس نے صدقے کو سودا بنا دیا۔ مگر بازار کی زبان میں سودے کی گرمی تھی، نیت کی خوشبو کم تھی۔ پھر ایک برس ایسا آیا کہ بارش نے رخ بدلا، کنووں میں پانی نیچے اتر گیا، کھیتوں کی مٹی پھٹنے لگی، اناج مہنگا ہو گیا، اور بھوک نے آہستہ آہستہ لوگوں کی آنکھوں میں بسیرا کر لیا۔ بازار میں خوشبو کم ہوئی، قیمتیں زیادہ ہوئیں، اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کی جگہ گنتی آ گئی۔ امیر تاجر گوداموں کے تالے مضبوط کرنے لگے اور غریب لوگ روٹی کے ٹکڑے کم کرنے لگے۔ انہی دنوں ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور چراغوں کی لو ہوا کے ساتھ کانپ رہی تھی، مسجد کے صحن میں 3 اجنبی مسافر آ بیٹھے، کپڑے گرد آلود، چہرے پر سفر کی تھکن، آنکھوں میں پیاس۔ انہوں نے پانی مانگا، پھر تھوڑا سا کھانا۔ لوگ انہیں دیکھ کر سرگوشی کرنے لگے کہ انہیں تم دو گے تو کل تمہارے در پر قطاریں لگ جائیں گی۔ قحط میں اپنا بھی بچاؤ۔ حارث بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے دل میں حساب لگایا، میں نے انہیں دیا تو میرے کئی دروازے کھل جائیں گے مانگنے والوں کے۔ اس نے نگاہ پھیر لی، جیسے نگاہ پھیرنے سے فرض بھی مر جاتا ہے۔ اسی لمحے اماں رابعہ آئی، اس کے ہاتھوں میں 2 خشک روٹیاں اور ایک پیاز تھا۔ اس نے مسافروں کے سامنے رکھ دیا اور کہا، اللہ کے بندو، یہ کم ہے مگر دل سے ہے۔ مسافروں میں سے ایک نے اماں کے ہاتھ کو دعا دی، اور دوسرے نے امام صاحب کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکایا۔ تیسرے نے روٹی کو چھوا اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہ کچھ ناپ رہا ہو۔ لوگوں نے طنز کیا، اماں تمہارے گھر میں بھی تو بھوک ہے؟ اماں بولی، بیٹا بھوک پیٹ میں ہوتی ہے مگر بخل دل میں ہوتا ہے۔ پیٹ کی بھوک روٹی سے بھر جاتی ہے۔ حارث نے یہ سنا، اس کے اندر کسی بند دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دل کی بھوک رحم سے بھرپور دستک ہوتی ہے، مگر پھر خوف کا پیرا جاگ اٹھتا اور دستک دب جاتی۔ وہ تینوں مسافر رات کارواں سرا میں ٹھہرے، اور نیران پور کے چراغ اسی طرح جلتے رہے جیسے ہر رات جلتے تھے۔ کسی نے نہ سوچا کہ ایک رات کے بعد شہر کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اسی رات بازار کے ایک کونے میں آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے ایک چھت نے شعلہ لیا، پھر ہوا نے انگارے اٹھائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بازار کی گلیوں میں دوڑ لگا دی۔ شور مچا، لوگ بالٹیاں لے کر دوڑے، مگر کنووں میں پانی کم تھا، اور جب پانی کم ہو تو عقل بھی کم پڑنے لگتی ہے۔ حارث کی دکان کے پیچھے اس کا گودام تھا، کپڑے کے تھان، تیل کے مٹکے، خشک مسالے۔ آگ نے اس طرف رخ کیا تو حارث دیوانہ وار دوڑا۔
आंखों के सामने बरसों की कमाई धुआं बनती जा रही थी। वो अंदर घुसने लगा मगर शोलों ने रास्ता बंद किया। धुआं सांस में भरने लगा। इसी लम्हे उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की ढाल माल नहीं, इंसान के लिए असल ढाल उसके अमाल हैं। लोग चीखते रहे, कोई पानी गिराता, कोई रोता, कोई अपने अपने सामान की फिक्र में दूसरों की जान को भूल जाता। ऐसे में वही तीनों मुसाफिर सामने आए। किसी ने कारवां सरा से गली चादरें उठाई, किसी ने लोगों को तरतीब से खड़ा किया, किसी ने छत पर चढ़कर शोलों को रुख मोड़ा। उन्होंने ऐसे काम किया जैसे बरसों से इसी शहर के जिम्मेदार हों, जिन्हें शाम को रोटी ना मिली थी, मगर आज यही लोग इसके गोदाम के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। मुसाफिरों की तदबीर से गोदाम का एक हिस्सा बच गया, और अजीब बात यह थी कि वो हिस्सा वही था जहां हारिस ने अमानत के तौर पर कुछ माल अलग रखा था। कुछ कपड़ा और एक यतीम लड़की के जहेज के लिए सामान, कुछ थान एक मुसाफिर के लिए जो शहर से बाहर गया था, कुछ अनाज जो बेवा औरतों के नाम जो उधार ले जाती थी। बाकी जो सब मेरा था वो जल कर राख हो गया। सुबह हुई तो बाजार के चेहरे पर राख थी, लोगों के दिल में खौफ और हारिस के हाथों में कपकपाहट। वो मलबे पर बैठा था और इसे यूं लग रहा था जैसे आग ने सिर्फ गोदाम नहीं जलाया, इसके अंदर की सख्ती भी पिघला दी। वही तीसरा मुसाफिर इसके करीब आया और बोला, ताजिर, आज तुम्हें मालूम हुआ कौन सा माल तुम्हारे काम आया? वो नहीं जो तुम्हारा था, वो जो तुमने हक समझकर अलग रखा था। जिस चीज में दूसरों का हक शामिल हो उसकी हिफाजत आसमान से भी हो जाती है। हारिस ने थर थरा कर पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, हम मुसाफिर हैं, कभी भूख की सूरत में आते हैं, कभी आग की सूरत में, कभी बीमारी की सूरत में। हम तुम्हें नुकसान देने नहीं आए थे, तुम्हें जगाने आए थे। हारिस ने सर झुकाकर कहा, मैंने तुम्हें रोटी ना दी। मुसाफिर ने जवाब दिया, नेकी बदले के मोहताज नहीं होती। अगर नेकी बदले पर खड़ी हो तो वो तिजारत हो जाती है, मगर सुनो, सदका पैसे का नाम नहीं, कल्ब का नाम है। जो दिल खोल दे, इसके लिए मुसीबत के दरवाजे भी कभी कभी रास्ता बन जाते हैं। फिर वो इमाम साहब के पास गया और इमाम साहब मस्जिद के सेहन में बैठे थे, लोगों को दिलासा दे रहे थे। हारिस ने कहा, मेरा सब कुछ जल गया मगर शायद मेरा दिल बच गया, मुझे सच्चा सदका सिखा दे। इमाम साहब ने कहा, सच्चा सदका वो है जो लेने वाले की इज्जत बचाए और देने वाले के नफ्स को भूखा रखे। सदका वो नहीं जो तुम्हारे नाम के तख्ती बने, सदका वो है जो तुम्हारे अंदर का गरूर तोड़े। उस वक्त अम्मा राबिया भी वहाँ आई। इसने हारिस के मलबे को देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, कभी अल्लाह बंदे से सामान लेकर इसे इंसान वापस कर देता है। हारिस के आंसू बहने लगे। इसने अपने बचे हुए गोदाम को राशन खाना बनाकर अहद किया और ऐलान किया, जो मोहताज हो इज्जत के साथ ले जाए, ना सवाल, ना जिल्लत, ना नुमाइश। लोगों ने कहा, ये आग का असर है जो चंद दिन में उतर जाएगा, मगर हारिस ने अपने अंदर फैसला कर लिया था कि ये असर नहीं, ये रास्ता है, ये और वो रास्ता पीछे नहीं जाने देता। इसने राशन के साथ काम जोड़ा, सेहतमंद हो वो कुओं की सफाई करे, रास्तों की मरम्मत करे, मस्जिद के सेहन की खिदमत करे, सुस्ती ना बना, खुददारी बन गया। अम्मा राबिया ने औरतों की एक छोटी सी जमात बना दी जो खामोशी से मुस्तहिकीन की खबर रखती। कोई बाप शर्म से मांग ना पाता तो रात के वक्त उसके दरवाजे पर थैली लटका दी जाती। कोई बेवा कपड़ा मांगने से घबराती तो उसके लिए तोहफा बनाकर भेज दिया जाता। और हारिस ने जुबान पर पहरा बिठा लिया कि किसी पर एहसान का जिक्र ना हो, क्योंकि एहसान का जिक्र एहसान को खा जाता है। फिर शहर की फिजा बदलने लगी। लोग ये देखकर नरम होने लगे कि किसी की इज्जत बच जाए तो उसकी आंख से बद्दुआ निकलने की बजाय दुआ निकलती है, और दुआ वो चिराग है जो अंधेरी रातों को भी रास्ता दिखाता है। मगर किस्से की दुनिया में खैर के रास्ते पर कांटे ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि आजमाइशों का काम यही है कि बंदे की नीयत को परखे। कुछ दिन गुजरे तो राशन खाने के दरवाजे पर ऐसे लोग भी आने लगे जो असल में मुस्तहिक ना थे। वो झूठे नाम लिखवा कर आटा ले जाते, फिर बाजार में बेच देते। हारिस को खबर हुई तो इसके अंदर पुराना ताजिर जागा। ये धोखा है, ये मेरा नुकसान है। दिल में गुस्सा आया, हाथों में सख्ती, मगर फिर इसे याद आया कि इमाम साहिब ने कहा था कि सच्चा सदका देने वाले के नफ्स को भूखा रखता है और सख्ती अक्सर नफ्स को खाना देती है। वो अम्मा राबिया के पास गया और कहा, अम्मा, कुछ लोग धोखा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अम्मा ने कहा, बेटा, नेकी के रास्ते में धोखा भी आता है। जैसे खेत में झाड़ियाँ, तुम खेत नहीं छोड़ते, झाड़ियाँ निकाल देते हो, मगर याद रखो, झाड़ियाँ निकालते हुए पौधों को न कुचल देना। हारिस ने निज़ाम बदल दिया। राशन खाना अब खामोश मदद के असूल पर चला, यानी जो वाकई मुस्तहिक हों उनकी निशानदही महल्ले के मोतबर लोग और औरतों की जमात करे, और राशन इसके घर तक, इज्जत तक पहुँचे। फिर इसने इम्तिहानी मजदूरी शुरू की।
جو راشن لینا چاہے وہ تھوڑا سا کام کرے، کنویں سے پانی کھینچنے میں مدد، راستے کے گڑھے بھرنا، مسجد کے صحن کی صفائی، تاکہ جو جھوٹ بول کر مفت لینے آئے اسے معلوم ہو کہ یہاں محنت کی خوشبو بھی شامل ہے۔ یوں دھوکہ کم ہوا اور حقدار کی عزت بڑھی۔ مگر دوسری طرف بازار کے کچھ بڑے تاجر اور حارث کے شریک کار بھڑک اٹھے۔ انہیں لگا کہ حارث کی وجہ سے نرخ گر رہے ہیں، لوگ ان کے مہنگے داموں پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے حارث کو گھیر کر کہا، یہ سب بند کر دو، تم منافع کم کر رہے ہو، لوگ مفت کے عادی ہو جائیں گے، تم خود محتاج ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر حارث کے اندر پھر وہی پرانا خوف سرسراہٹ بن گیا۔ اگر میں خود محتاج ہو گیا تو یہ وہی لمحہ تھا جب حارث نے پہلی بار اپنے نفس کو پہچانا۔ اس نے سمجھ لیا کہ خوف ہمیشہ کل کے نام پر آتا اور ایمان ہمیشہ آج کے نام پر۔ وہ امام صاحب کے پاس گیا اور امام صاحب نے کہا، صدقہ اگر جس بات پر ہو تو کبھی چڑھتا ہے اور کبھی اترتا ہے، اسے عادت بنا لو، نظم بنا لو اور اسے راز بنا لو تاکہ نفس کو داد نہ ملے۔ حارث نے عہد لکھا، جس سے پہلا حصہ اللہ کی راہ اور یہ حصہ میرے نام کے بغیر جائے گا۔ پھر اس نے ایک اور کام کیا، شہر میں ایک سبیل لگوائی جہاں پانی اور سادہ کھانا مسافروں کے لیے رکھا جاتا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ مسافر کی ضرورت میں جو حصہ ہو وہ صدقہ کو سچا بنا دیتا ہے۔ اسی دوران شہر میں ایک وبا کی افواہ پھیلی، لوگ ڈرنے لگے، امیر لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، غریب لوگ طبیب کے در پر لائن میں لگ گئے۔ ایسے وقت میں حارث نے اپنے راشن خانے کے ساتھ ایک چھوٹا سا دوا خانہ بھی قائم کیا، سستے علاج کے لیے، اور جو دوا نہ خرید سکے اس کے لیے بلا سوال مدد۔ اماں رابعہ عورتوں کو ساتھ لے کر بیماری کے لیے شوربہ پکا کر بھیجتی اور کہتی، دوا جسم کو سہارا دیتی ہے مگر محبت روح کو۔ شہر نے پہلی بار دیکھا کہ صدقہ صرف روٹی نہیں، عزت بھی ہے، وقت بھی ہے، خدمت بھی ہے۔ پھر ایک رات حارث کو خواب آیا، وہ اپنے جلے ہوئے گودام کے ملبے پر بیٹھا ہے اور راکھ کے نیچے سے سرسبز کونپلیں نکل رہی ہیں۔ وہ چونک کر جاگا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے اندر جو سبز ہوا وہ میرے مال سے نہیں، میرے عمل سے ہوا۔ اس نے صبح اماں رابعہ کے در پر جا کر کہا، اماں میں نے پہلے صدقہ دیا بھی تو دکھاوے کے ساتھ، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر کی نیت بھی صاف ہو۔ اماں نے کہا، بیٹا نیت کی صفائی کا ایک نشان ہے جب تم دے کر بھول جاؤ اور اللہ یاد رکھے، وہی سچ ہے۔ یہ سن کر حارث نے اپنے راشن خانے کے حساب میں یہ شرط لگا دی کہ کسی مدد کے ساتھ نام نہ لکھا جائے، صرف ضرورت لکھی جائے۔ یوں اس نے اپنے نفس کی سختی توڑ دی اور وہی تو سچا صدقہ تھا، نفس کی سختی توڑ دینا۔ اب قصے کا آخری موڑ وہ ہے جس میں سچائی کی مہر ثابت ہوتی ہے اور پرانے قصے اسی مہر پر ختم ہوتے ہیں۔ ایک سال گزر گیا تو بارشیں لوٹ آئیں، کھیت پھر ہرے بھرے، اناج کے گودام گرے، وہاں کی افواہ بھی تھم گئی۔ مگر نہران پور کی سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ لوگوں کے دل نرم ہو گئے تھے، مگر آزمائش کبھی مکمل رخصت نہیں ہوتی۔ ایک دن شہر کے باہر ایک بڑا قافلہ آیا، عورتیں، بچے، بوڑھے۔ انہوں نے بتایا، قحط سے متاثرہ ایک بستی میں حملہ ہوا، ان کے مرد مارے گئے یا بکھر گئے اور وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ وہ مسجد کے صحن میں خاموش بیٹھ گئے، مانگنے کی ہمت بھی نہ رہی تھی، بس آنکھوں میں درخواست تھی۔ امام صاحب نے حارث کو بلایا اور کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی غربت نے ان کی زبان چھین لی ہے۔ حارث کے دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی، اسے وہ پہلی شام یاد آئی جب 3 مسافر روٹی مانگنے آئے تھے۔ وہ نگاہ پھیر گیا تھا، اس نے فوراً راشن تیار کیا، سبیل کے چراغ روشن کیے، عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کیا اور بچوں کے لیے دودھ کا بندوبست۔ مگر اسی لمحے وہی 3 مسافر دوبارہ سامنے آ گئے۔ اس بار ان کے چہروں پر تھکن نہیں، سکون تھا۔ تیسرے مسافر نے حارث کو دیکھا اور کہا، تاجر اب بتا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ حارث نے جواب دیا، اس لیے کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا، انسان ہونا ہے۔ مسافر نے کہا، اور تمہارے دل میں خوف؟ حارث نے کہا، خوف آتا ہے مگر اب میں ایسے صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ مسافر مسکرایا اور بولا، بس یہی سچا صدقہ ہے۔ بہت لوگ پیسہ دیتے ہیں مگر خوف نہیں دیتے، وہ دیتے بھی ہیں تو اپنے نام کے بدلے۔ تم نے اپنے نام کو بھوکا رکھا اور اپنے دل کو سیر کیا۔ پھر اس نے حارث کی طرف ایک چھوٹا سا پتھر بڑھایا، وہی سنگ یادگار۔ حارث نے ہاتھ بڑھایا تو مسافر نے کہا، اب اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب پتھر تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہارے مزاج میں ہے۔ اسی رات اماں رابعہ بیمار پڑی۔ حارث دوڑا دوڑا گیا تو اماں کی آواز کمزور تھی مگر بات مضبوط، بیٹا میرے بعد میری قبر پر چراغ نہ جلانا، کبھی بھوکے کے ہاتھ میں روٹی رکھ دینا، میرے لیے نام کی خیرات نہ کرنا، کسی کی عزت بچا دینا۔ حارث نے روتے ہوئے کہا، اماں آپ نے ہمیں کیا دیا؟
اماں نے کہا، میں نے تمہیں دل کا دروازہ دکھایا ہے، اب اسے بند نہ ہونے دینا۔ چند دن بعد اماں رابعہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے دروازے پر واقعی ایک کاغذ باندھا تھا، میرے بعد مجھے ڈھونڈنا ہو تو کسی بھوکے کے چہرے پر۔ حارث نے وہ کاغذ سینے سے لگایا اور پھر اس نے مسجد میں امام صاحب کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ راشن خانہ اب صرف ایک جگہ نہیں، ایک عہد ہے۔ میرے بعد بھی چلے گا، کیونکہ یہ کسی شخص کی سخاوت نہیں، شہر کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ صدقہ ایک آدمی کے ہاتھ سے نکل کر ایک بستی کے مزاج میں اتر گیا، اور جب صدقہ مزاج بن تو اسے کوئی آگ نہیں جلا سکتی، کوئی قحط سکھا نہیں سکتا، کوئی وبا چھین نہیں سکتی۔ روایت یہ ہے کہ اسی دن شام کو تینوں مسافر خاموشی سے شہر سے نکل گئے۔ لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نظر نہ آئے، جیسے وہ آئے ہی نہ تھے، مگر ان کے آنے کا نشان ہر